बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन का पार्ट नंबर 21 सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छे तरीके से जैसे आप पहले जो है वो आपको सिखाया जाता है वैसे ही लफ्ज़ ब लफ्ज़ और फिर लहजे के साथ पढ़ाया जाएगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है और इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। पुरानी से पुरानी मिस्टेक जो है वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर एक अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आउट ऑफ कंट्री से, अमेरिका से, कनाडा से, कहीं से भी कोई कुरान पाक सीखना चाहता है या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने हर वीडियो के अंदर जो है वो दिया हुआ है और डैशबोर्ड पे भी दिया हुआ है। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो कोई पढ़वाना चाहता है, शुरू करवाना चाहता है कुरान पाक तजवीद के साथ, तो वो करवा सकता है। अब चलते हैं सूरह यासीन के पार्ट नंबर 21 की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ सौद यकीन पर हमने स्टॉप किया था। आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मीम अलिफ ज़बर मा, एक अलिफ की मिकदार, अलिफ को जो है वो लंबा करेंगे और आगे या के बाद जो है वो नून है, यहाँ पे इख्फा का गुन्ना हो रहा है, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। नून के बाद वा है, वा को ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको फुल मौत पढ़ा जाएगा। इसके ऊपर ज़बर हो, नीचे ज़ेर हो, पेश हो, जज़्म हो, कुछ भी हो, कोई हरकत हो, ये जो हुरूफ मुस्तालिया होते हैं वो हर हालत में पुर ही पढ़े जाते हैं, यानी मोटे पढ़े जाते हैं, तो इनको बारीक नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे रा है, तो रा के ऊपर पेश है। रा के ऊपर अगर पेश हो, रा के ऊपर ज़बर हो, रा साकिन से पहले पेश हो, रा साकिन से पहले ज़बर हो, तो इन हालतों में रा जो है वो पुर पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब रा के आगे वाव है, वाव साकिन, तो वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। जब या मद्दा की बारी आएगी तब वो भी बता दूंगा। तो एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मा यंज़ुरूना, ज़ुरूना। ज़ा बाज़ औक़ात लोगों को ये जो ज़ा है फुल मौत पढ़ा जाता है, हुरूफ मुस्तालिया में से पढ़ने में परेशानी होती है। इसका मखरज मैं आपको बता दूं कि ज़ुबान की नोक ऊपर वाले जो 2 दांत है ना, उन दांतों का निचला हिस्सा जो अंदरूनी है ना, अंदर वाली साइड से जो है ज़ुबान की नोक को लगाएंगे और ज़ुबान को ये ऊपर उठाएंगे, तो तब ये जो है ज़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है। ज़ा ज़ा ये बग़ैर सीटी के होता है। इसमें सीटी अगर आएगी तो समझिए गलत पढ़ रहे हैं आप। बग़ैर सीटी के फुल मौत पढ़ना है, पुर पढ़ना है। ज़ा यंज़ुरूना। अब आगे चलते हैं जी, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। इल्ला स्वैहतन वाहिदा, यहाँ पर बाज़ औक़ात लोग जो है वो इला पढ़ते हैं, लाम के ऊपर शद्द है, हमजा लाम ज़ेर, इल लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला। जिस हर्फ के ऊपर शद्द वो हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, तो लाम को 2 दफ़ा पढ़ेंगे। इल ला, लाम के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार, इसको लंबा करेंगे। कैसे? इल्ला। आगे स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, ज़बर है, पुर पढ़ा जाएगा। स्वाद के बाद जो है वो या है, या के ऊपर जज़्म है। जिस हर्फ के ऊपर जज़्म हो वो हर्फ क्या है? साकिन होता है। अब आप लोग को ये कैसे पता चलेगा कि जज़्म कैसे है? बाज़ औक़ात लोग समझते हैं जज़्म को पेश समझते हैं, या वो कहते हैं कि ये भी पेश ही है, लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये जो इंग्लिश में ये देखें सी होता है, वैसे ही बना हुआ है ये, यानी बीच में गैप है, ये बिल्कुल गोल दायरा नहीं बना हुआ। अगर गोल दायरा हो तो फिर ये जज़्म नहीं है। यहाँ पे दरमियान में अगर यानी जगह खाली हो, जैसे ये है, बीच में स्पेस है, तो इसका मतलब ये सी है। जो पेश होता है उसका बिल्कुल गोल दायरा होता है, जैसे मीम के ऊपर है, ये देखिए बिल्कुल गोल दायरा वो की तरह बना हुआ है। ये फ़र्क पेश और जज़्म में है।
اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے۔ یا لین کا کیا مطلب ہے؟ یا لین کا مطلب ہے کہ لمبا نہیں کریں گے اس کو، مد کا مطلب ہے اس کو لمبا کریں گے، لین کا مطلب ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سوئی، ٹھیک ہے، سواد یا زبر سوئی، اگر سواد کے نیچے زیر ہوتا تو پھر پڑھتے سی، لمبا کرتے، لیکن یہاں پہ یا مدہ نہیں ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ سوئی سوئی، ٹھیک ہے۔ آگے ہا بریک ہے، اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، سینے کی طرف نہیں ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یہ بریک ہا ہے، حلق سے پڑھیں گے۔ سوئی ہا، ہا زبر ہا، سوئی ہا الا، سوئی ہا۔ آگے تا ہے، اس کو بولتے ہیں گول تا۔ کون سی تا ہے؟ گول تا۔ اور اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں پر تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام جر ملون ہوتا ہے، لام اور را کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں غنہ ہوگا۔ اب یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد واو آ جائے، اس کے اوپر شد نہ بھی ہو تب بھی ہم اس کو ملائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، تا واو دو زبر تاؤں، سوئی ہا تاؤں، واو الف زبر وا، سوئی ہا تاؤں وا، حیدہ، ہا بریک ہے، ہا زیر ہی، ہے نہیں پڑھنا، ہی، واحدہ تن۔ اچھا یہاں پر اگر آپ وقف کرنا چاہیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پہ اگر یہاں آپ کا سانس ختم ہو گیا ہے، رکنا چاہ رہے ہیں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ واحدہ تن تاخذہم، تو ملا کے پڑھیں گے نا۔ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ گولتا ہے، تجوید کا رول ہے کہ اگر کسی ورڈ کے یعنی کسی لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اور اس لفظ کے آخر میں اگر گولتا ہو، جیسے یہ گولتا ہے، تو وقف کرتے وقت اس گولتا کو ہا سے چینج کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقف کریں گے تو تا کو ہا سے چینج کر دیں گے، کیسے؟ ابھی یہ واحدہ تن ہے، تو جب وقف کریں گے واحدہ، واحدہ، لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آئے گا، اوکے۔ واحدہ تن تأخذہم، اگر یہاں وقف نہیں کریں گے تو پھر یہاں پہ اخفا کا غنہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کے بعد اگر حروف اخفا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے، پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف اگر آ جائے تنوین کے بعد، دو زبر کی تنوین کے بعد یا دو زیر کی، دو پیش کی تنوین کے بعد، تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، کیسے؟ واحدہ تأخذہم، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تا کے بعد جو یہ حمزہ ہے، یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، اکثر لوگ یہاں غلط پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ حمزہ کی ویسے تو حمزہ ایک اوریجنل ہے، ایک الف کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ اوریجنل جو عین کی شکل میں ہوتا ہے نا، جیسے یہاں پر نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے قاعدے کے نورانی قاعدے کے فرسٹ پیج پہ ہم پڑھتے ہیں ہا حمزہ واو 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 یا، تو وہاں پر جو حمزہ ہے پہلے پیج پہ وہ عین کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عین کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ اس کی اوریجنل شکل ہے، اور ایک حمزہ ہوتا ہے جو الف کی شکل میں ہوتا ہے، جس کے اوپر زبر زیر پیش، جیسے یہ ہے ولا، الا کے شروع میں یہ جو لام ہے الا کا، یا اہلہم کے شروع میں یہ جو حمزہ ہے نا، یہ الف کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ، یہ دونوں جو ہے وہ سختی سے پڑھے جاتے ہیں، اور اگر یہ ساکن ہوں تو جھٹکے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں پر حمزہ جو ہے ساکن ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے اس کو، کیسے؟ واحدۃ تأخذہم، تا۔ اب یہاں جھٹکا دیتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جھٹکا دیں لیکن کلکلا نہ کریں اس میں۔ اگر اس کو پڑھیں گے تأخذہم واحدۃ تأخذہم تأخذہم، تو یہ کلکلا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کرنا، جھٹکا پر کلکلا نہیں، تأخذہم، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔
آگے خواہ حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر تأخذہم ذال میں سیٹی نہیں ہوگی، نارمل پڑھا جائے گا بغیر سیٹی کے. وہم یا خصمون، یہاں پر جو خواہ ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور خواہ زبر زیر پیش ہو، جزم ہو، کچھ بھی ہو ان کے اوپر نیچے، تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں، یہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں، یہ بریک کسی صورت میں نہیں پڑھے جاتے. آگے صاد ہے، صاد بھی فل موت پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن یہاں پر شد ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. خا صاد زیر خص، صاد زیر سی، خصی یا خصی مون، میم واو پیش مو، یہاں پہ واو مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، مون. اگر یہاں وقف کرنا چاہیں گے تو نون ساکن کریں گے جب، تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، تو اس حالت میں آپ 2 الف 2.5 الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں. نہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، 1 الف کی مقدار کر کے بھی آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں. ملا کے پڑھیں گے تو پھر وہاں پہ 2 الف 2.5 الف کی مقدار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم وہم یخصمون. اب اس کو ہم لہجے میں پڑھتے ہیں. اس لائن میں ما ینظرون ہے، مجھے پیج تھوڑا سا ادھر کرنا پڑے گا، تو آپ کو پتا، تو پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم وہم یخصمون. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے پڑھایا ہے، یہ پارٹ نمبر 21 اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں، اس لیے میں نے چھوٹی ویڈیو بنائی، ایک ایک آیت پڑھیں گے آپ لوگ کے لیے، آپ لوگ کی آسانی کے لیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے فیملی ممبرز میں شیئر کریں، رشتہ داروں میں. یہ ایک صدقہ جاری ہے، جہاں جہاں تک آپ کا لنک جائے گا لوگ دیکھیں گے، اس کا ثواب جو پڑھے گا اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. میں پڑھا رہا ہوں، اس کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا. تو اس ثواب میں ہم سب مل کر جو حصہ ڈال سکتے ہیں، اگر ہم اپنی آخرت جو ہے وہ اچھی کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے جتنے آپ کے جاننے والے ہوں گے سب کو آپ شیئر کریں گے، اور یہ گھر بیٹھے ثواب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.